آپ دیکھیں کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ محمد رسول خدا کی خدمت میں ایک شخص آیا، میاں بیوی آئے اور کہا کہ بہرحال ہم ابھی اولاد نہیں ہیں، ہم اولاد کی تربیت کے لیے کیا کریں؟ تو کہا اولاد کی تربیت کے لیے پہلے اپنی تربیت کرو، یعنی جب تم خود تربیت یافتہ ہوگے تو تمہارے بطن سے تربیت یافتہ چیز باہر آئے گی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بہرحال انسان جو ہے وہ جب شادی کی کوشش کرے، لڑکی ڈھونڈے، تو اپنی آنے والی نسل کی ماں ڈھونڈے۔ آج کل معاشرہ کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ شکل اور صورت اور ظاہری طور پر دولت، اور یہ بات کے سامنے معاشرہ تو اسی کو ڈھونڈ رہا ہے۔ معاشرہ یہ تھوڑی ڈھونڈ رہا ہے کہ کل آپ کی اولاد، تو اس کے لیے گھر دیکھنا پڑتا ہے، گھرانہ دیکھنا پڑتا ہے۔ آج جو معاشرے میں فقدان ہے، بہت معذرت کے ساتھ، آج معاشرہ کیا ہے؟ آج معاشرے کے اندر تربیت تو جیسے ہے ہی نہیں، یعنی مربی ہونا ہے ہی نہیں، تربیت ہی نہیں ہے۔ کون تربیت کر رہا ہے معاشرے کی؟ ٹی وی ڈرامے، سوشل میڈیا۔ آج ہماری بچیوں کے پاس بھی موبائل ہے، سب کے پاس موبائل ہے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے وہ موبائل میں دیکھتے کیا ہیں، سنتے کیا ہیں۔ گھر اور ڈرامے جو معاشرے کے اندر دکھائے جا رہے ہیں، اس کے سامنے اس کے اندر گناہ ہیں، اس کے اندر طلاقیں ہیں، اس کے اندر نامحرم تعلقات دکھائے جا رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں معاشرے کے اندر جب دکھائی جائیں گی تو یہ معاشرہ کیسے ترقی کرے گا؟ جانے محترم، آج آپ اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، ہمارے معاشرے میں کون سی خاتون کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جاتا ہے؟ ایسے الفاظ ممبر پہ آدمی استعمال بھی نہیں کر سکتا، نازیبا ادب کے تقاضے کی وجہ سے کہ معاشرے کے اندر کن چیزوں کو آپ ٹی وی پر لاتے ہیں۔ کوئی باوقار شخصیتیں، کوئی پڑھی لکھی شخصیتیں جو معاشرے کے اندر کام کر رہی ہوں، انہیں معاشرہ پروموٹ نہیں کرتا، نہ ان پروموشنز کو دکھایا جاتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ معاشرے میں ایسے کردار کم ہو گئے۔ آج طلاق کا ریشیو سوسائٹی میں بہت تیزی سے آگے چلا گیا، جبکہ اب آپ دیکھیں اس بچی کی تربیت کو رسول خدا نے کیسا کیا کہ جب ازدواج ہو رہی ہے تو مولا کائنات کے پاس کچھ نہیں ہے سوائے ایک ذرہ کے، اس کو بیچ کر چند چیزیں مولا کائنات کی پوری دارائی ہے، کچی دیواروں کا گھر ہے۔ کتنے لوگوں نے اعتراض کیا۔ 3 دن کے بعد روایات کہتی ہیں کہ جب رسول خدا اپنی بیٹی کے گھر گئے تو بیٹی نے بابا سے کہا کہ قریش کی خواتین نے آ کر جو ہے وہ طعنہ زنی کی ہے کہ کیا دیکھا تم نے جو علی سے شادی کی ہے؟ علی کے پاس کیا تھا؟ فقر، کچھ ہے ہی نہیں علی کے پاس۔ کتنے اتنے رشتے تھے جو چیزوں کے لیے، مگر بیوی نے کہا بابا میں نے علی سے بہترین شوہر کسی کو نہیں پایا، علی سے بہترین کسی کو نہیں پایا۔ اس لیے رسول خدا کی بھی سفارش ہے کہ بیٹا میں نے بھی علی سے بہتر نہ علم میں، نہ عبادت میں، نہ حلم میں کسی کو اس قابل پایا کہ وہ تمہارا شوہر بن سکے۔ اور یہ جو میچ ہے، اتنا ہم علی کے ماننے والے ہیں، کیا ہم اپنی بیٹیوں کے لیے ایسے رشتوں کی کہ جو مولا کی سیرت پر چلتے ہوں وہ کردار ڈھونڈ رہے ہیں کہ نہیں ڈھونڈ رہے؟ ہمارا پہلا سوال کیا ہوتا ہے؟ نوکری کیا کرتا ہے، جاب کیا کرتا ہے؟ یہ نہیں پوچھتے دیندار ہے کہ نہیں ہے، یہ نہیں پوچھتے کہ عبادت گزار ہے کہ نہیں ہے، نماز پڑھتا ہے کہ نہیں ہے۔ نہیں ہے، یہ تو سیکنڈری کوشچن ہے مولانا صاحب، یہ کون سی پوچھنے کی بات ہے؟ نہیں ہے جانے محترم، خوب یہ پہلی چیز ہے کہ آپ پہلے دیکھیں، کیونکہ دیکھیں دنیا کسی کو یہ تھوڑی پتا ہے کہ انسان زندہ کتنے دن رہے گا۔ جس گھروں کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں اس گھر میں ہم ایک قدم بھی رہ پائیں گے کہ مر جائیں گے؟ کتنے لوگ شادی ہونے والی ہوتی ہے، لوگوں کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، ہارٹ فیل ہو جاتا ہے۔ تو ہم کس چیز کو، یہ ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ہم خود کیا ڈھونڈ رہے ہیں۔ جب ہم صحیح چیز تیار نہیں کرتے تو ہم معاشرے کے اندر صحیح چیز ڈھونڈتے بھی نہیں ہیں۔ تو یہاں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ایک کردار اور باپ اور بیٹی کا رابطہ بہت مہم ہے جانے محترم۔ رسول خدا کی زندگی کو دیکھیں تو بیٹی کے گرد گھومتی بھی نظر آتی ہے، اور بیٹی بھی بیٹی ہے، بہرحال ایسی سیدۃ النساء العالمین ہے کہ جب تشریف لاتی ہیں تو رسول خدا اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یعنی بیٹی کا احترام، اس مقام منزلت
پھر بیٹی کے ہاتھ کا بوسہ لیتے ہیں، پھر اپنی جگہ پر بیٹی کو بٹھاتے ہیں۔ یہ احترام رسول خدا دکھا رہے ہیں اس معاشرے کو جہاں بیٹیوں کو زندہ دفنایا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اب اس معاشرے میں یہ کردار ادا کرنا، روایات یہی کہتی ہیں کہ آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، میں ایک باپ ہوتے ہوئے میں اپنی بیٹی کے ساتھ کیا کبھی اس کے ہاتھ کا بوسہ لیتا ہوں؟ کیا میں کبھی اسے عزت دیتا ہوں، رسپیکٹ دیتا ہوں، اس کی گفتگو سنتا ہوں، اس کو مقام اور منزلت دیتا ہوں کہ نہیں دیتا؟ اب یہ بہت مہم ہے عزیزان محترم۔ یہ شاید چیزیں معاشرے میں آہستہ آہستہ ناپید ہوتی جا رہی ہیں۔ جتنا انسان ماڈرن ہوتا جا رہا ہے اتنا انسان خود پرستی اور تنہا پرستی کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ آج انسان گھر کے اندر جاتا ہے، گھر والوں سے بات کم کرتا ہے اور اپنے موبائل سے زندگی زیادہ گزارتا ہے۔ ہر فرد انڈیویجول زندگی گزار رہا ہے، ساتھ بیٹھنے والے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں، گھر میں بھی نہیں ہے اس کا۔ گھر والوں نے بھی واٹس ایپ کا گروپ بنایا ہوتا ہے، کوئی کام ہے تو اسی میں ڈال دو، ایک دوسرے سے بات کر لو۔ یعنی انسان خوب اس سسٹم کے اندر ٹوٹتا جا رہا ہے۔ یہی ٹوٹنا انسان کو ڈپریشن، انگزائٹی، مایوسی، نا امیدی کی طرف لیتا جا رہا ہے۔ آج معاشرے کے اندر رویہ ہے ہی نہیں، معاشرے کے اندر موٹیویشن ہے ہی نہیں۔ آپ دیکھیں، باتیں بھی مایوسی ہے، انسان کی زندگی میں شکوہ زیادہ ہے، جبکہ بہرحال خدا نے انسان کو نعمتیں دی ہوئی ہیں، انسان اس کا شکر نہیں کر رہا۔ دنیا میں ہونے والے حالات اور واقعات انسان کو مزید ڈپریشن کی طرف لے گئے۔ اس کی وجہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ایک ایسے جھوٹے سسٹم میں ڈال دیا ہے کہ جسے کوئی اور چلا رہا ہے۔ یہی آپ کی شخصیات کو بنا رہا ہے، یہی آپ کی لائکس کو پیدا کر رہا ہے، اور یہی آپ کے اندر سب کچھ لے کر آ رہا ہے۔